انتہائی ادب سے ملتمس ہوں خطیب اہل سنت مقرر شیریں بیان حضرت مولانا محمد عمیر فاروقی صاحب دامت برکاتہم سے کہ تشریف لا کر اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، عظمت شاہ لولا کی قرآن سے پوچھو، کس شان کا ہو احمد مرسل کا قصیدہ، یہ بات تم اللہ کے دیوان سے پوچھو، کتنا شہ لولا کی سیرت پہ عمل ہو، یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو عشق مصطفیٰ سے دل کو گرمایا نہیں کرتے، جو عاشق ہے وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے۔ ابو بکر عمر عثمان حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے۔ برادران اہل سنت والجماعت، معزز علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، یہ ختم قرآن کی مبارک تقریب ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے فاضل دوست حضرت مولانا عثمان مرتضیٰ صاحب دامت فیوضہم کو قرآن مجید تراویح میں مکمل کرنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جن حضرات نے مولانا کی ابتدا میں نماز تراویح میں قرآن مجید مکمل سنا، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت یہ قرآن مجید سنانا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک وعدہ آپ سے میں کرتا ہوں اور ایک وعدہ آپ مجھ سے کریں گے۔ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جلدی آپ کی جان چھوڑ دوں گا، کوئی زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی اور نہ وقت ہے، اور آپ یہ وعدہ کریں کہ جتنی دیر گفتگو ہوگی آپ توجہ سے سنیں گے۔ یاد رکھیے، دنیا میں اللہ رب العزت نے دو قسم کے رشتے بنائے ہیں۔ ایک رشتے ہیں عارضی، ختم ہو جانے والے،
اور ایک رشتے ہیں دائمی. والدین کے ساتھ میرا رشتہ عارضی ہے. موت کے ساتھ یہ رشتہ ختم ہو جائے گا. اولاد کے ساتھ میرا رشتہ عارضی ہے. موت آئے گی تو یہ رشتہ ختم ہو جائے گا. بہن بھائیوں کے ساتھ میرا رشتہ عارضی ہے. موت کے ساتھ یہ رشتہ بھی ختم ہو جائے گا. دو رشتے ایسے ہیں جو دائمی رشتے ہیں. ایک رشتہ ہے رسول کے ساتھ اور دوسرا رشتہ ہے قرآن کے ساتھ. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دو رشتے دائمی رشتے ہیں. رسول کے ساتھ میرا رشتہ دائمی ہے. اگر یہ رشتہ دائمی نہ ہوتا تو میدان محشر میں رسول میری شفاعت نہ کرتے. قرآن کے ساتھ میرا رشتہ دائمی ہے. اگر یہ رشتہ دائمی نہ ہوتا تو میدان محشر میں قرآن میری سفارش نہ کرتا. یہ دو رشتے اللہ نے دائمی رشتے بنائے ہیں، قرآن اور رسول. اور ان دو رشتوں کے حوالے سے آگے کوئی رشتہ بنتا ہے تو وہ رشتہ بھی دائمی. میرا اور آپ کا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، قرآن کا رشتہ ہے، دین کا رشتہ ہے. یہ رشتہ بھی دائمی ہے اور اتنا دائمی ہے کہ میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں اللہ رب العزت کی عدالت میں ایک آدمی کو لایا جائے گا. خداوند کائنات اس کی نیکیوں کا حساب لے گئے. ایک نیکی اس کی کم پڑ جائے گی. اس آدمی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا. ہاں البتہ اللہ رب العزت ایک نیکی کم ہونے کی وجہ سے اتنی رعایت اس کو دیں گے. جا میدان محشر کے اندر کسی سے مانگ کے ایک نیکی لیا. اگر کوئی تجھے نیکی دے دیتا ہے تو تیری جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی سب سے پہلے اس رشتے کے پاس جائے گا جو دنیا میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ تھا. وہ تھی اس کی ماں. جا کے کہے گا میری ماں آج میری ایک نیکی کم پڑ گئی، مہربانی کر کے مجھے ایک نیکی دے دے.
دنیا میں تیرا اور میرا ماں بیٹے کا رشتہ تھا. میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ماں اس کو جواب دے گی جا میں تو تجھے جانتی کوئی نہیں, میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے. پھر وہ جائے گا اپنے باپ کے پاس, باپ بھی اس کو یہی جواب دے گا. پھر جائے گا اپنے بھائی کے پاس, بھائی بھی اس کو یہی جواب دے گا. پھر جائے گا اپنی بہن کے پاس, بہن بھی اس کو یہی جواب دے گی. پھر وہ اپنے ان دوستوں کے پاس جائے گا جن کے ساتھ مل کے وہ کاروبار کرتا تھا, جن کے ساتھ مل کے کھیتی باڑی کرتا تھا, جن کے ساتھ مل کے کرکٹ کھیلتا تھا. وہ دوست بھی اس کو جواب دے دیں گے جا تیرا میرا کوئی تعلق نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچانک اس کے ذہن میں خیال آئے گا دنیا میں میرا ایک دوست تھا, ہم اکٹھے نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے, ہم اکٹھے اعتکاف بیٹھ جایا کرتے تھے, ہم دین کا کام اکٹھے کرتے تھے. وہ جائے گا اپنے اس دوست کے پاس اور کہے گا آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دوست اس کے سامنے اپنی ساری نیکیاں رکھ دے گا اور کہے گا جتنی چاہیے اٹھا کے لے جا. یہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا ایک نیکی لے کے. اللہ رب العزت علم رکھنے کے باوجود پوچھیں گے, اللہ کو تو پتہ ہے, اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت فرمائیں گے میدان محشر کے اندر یہ نیکی تجھے تیری ماں نے دی ہے؟ کہے گا نہیں یا اللہ اس نے تو جواب ہی دیا ہے. یہ نیکی تجھے تیرے باپ نے دی ہے؟ نہیں یا اللہ اس نے بھی جواب دی ہے. کون ہے تجھے میدان محشر میں نیکی دینے والا؟ اس کو پکڑ کے میرے سامنے لے آ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جا کہ اس دوست کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے آئے گا. اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے کہ آج اتنا سخت دن میدان محشر جس کے بارے میں خداوند کائنات فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. میدان محشر کے اندر باپ اپنی اولاد سے منہ پھیر لے گا, اولاد اپنے باپ سے منہ پھیر لے گی, بھائی اپنے بھائی کو جواب دے دے گا, بیوی خامد کو نہیں پہچانے گی, خامد اپنی بیوی کو نہیں پہچانے گا. اس میدان محشر کے اندر اس سختی کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں دونوں کھڑے ہیں. خداوند کائنات پوچھیں گے بتا میرے بندے آج کے اس دن میں جب اس کو نیکی ماں نے نہیں دی, اس کو نیکی باپ نے نہیں دی, اس کو نیکی بہن بھائی نے نہیں دی, تو نے اتنی بڑی سخاوت کیسے کی؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ
دنیا کے اندر میرا اور اس کا رشتہ قرآن کا رشتہ تھا، میرا اور اس کا رشتہ رسول کا رشتہ تھا، میرا اور اس کا رشتہ دین کا رشتہ تھا۔ یا اللہ دنیا کے اندر ہم نماز پڑھنے اکٹھے جایا کرتے تھے، یا اللہ دنیا کے اندر ہم اعتکاف اکٹھے بیٹھتے تھے، یا اللہ دنیا میں ہم جماعت کے ساتھ چلے جاتے تھے، اکٹھے جاتے تھے۔ آج اس دوستی کی بنیاد پہ میں نے اس کو نیکی دی ہے، اللہ رب العزت اس مجرم کو کہیں گے جا تو جنت میں اس لیے کہ تیری نیکیاں پوری ہو گئی، اور اس نیکی دینے والے کو کہیں گے تو نے آج میدان محشر کے اندر اتنی بڑی سخاوت کی ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تجھ سے حساب نہیں لیتا، جا بغیر حساب کے میری جنت میں داخل ہو جا۔ قرآن کا رشتہ، رسول کا رشتہ، ایمان کا رشتہ میدان محشر کے اندر بھی میرے باپ پیغمبر نے فرمایا جب سارے رشتے ختم ہو جائیں گے وہاں یہ رشتہ کام آئے گا۔ اور جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں بھی انہی دو نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تجھے بے شمار نعمتیں دی ہیں، وجود میں نے تجھے نعمت دی ہے، اس وجود کے اندر زندگی تجھے نعمت دی ہے، اس وجود کے اندر عقل دی ہے، یہ میری نعمت ہے، اس وجود میں آنکھوں میں دیکھنے کی قوت دی ہے، یہ میری نعمت ہے، اس وجود کے اندر کانوں میں سننے کی قوت دی ہے، یہ میری نعمت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے دو نعمتوں کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میری اتنی نعمتیں ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم دنیا والے بیٹھ کے میری ان نعمتوں کو شمار کرنے لگو شمار نہیں کر سکتے، لیکن میں خاص طور پہ اپنی ان دو نعمتوں کا ذکر کرتا ہوں جو میں نے آدم علیہ السلام سے لے کے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی امت کو نہیں دی ہیں۔ یا اللہ وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو ایک نعمت ہے میرا محبوب پیغمبر، میں نے اپنا محبوب پیغمبر تمہیں عطا کیا، اور دوسری نعمت ہے میں نے تمہیں قرآن جیسا کلام دیا۔ یہ سابقہ امتوں میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوئی، رسول جیسی نعمت، جس نعمت کے بارے میں خداوند کائنات فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ایمان والوں میں نے تم پہ بے شمار نعمتیں کی ہیں، لیکن کسی نعمت کا میں نے احسان نہیں جتلایا۔ ایک نعمت میں نے تمہیں ایسی دی ہے تم نے اپنا محبوب پیغمبر بھیجا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ دوسری اللہ کی نعمت وہ ہے اللہ نے اپنا کلام ہمیں دیا۔ روایات میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے اس قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے
سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. باقی امتوں کو اللہ نے کتابیں دی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی امت کو اللہ نے تورات دی. اللہ کی کتاب ہے, اس کا کلام نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو اللہ نے انجیل دی. یہ اللہ کی کتاب ہے, کلام نہیں ہے. داؤد علیہ السلام کی امت کو اللہ نے زبور دی. یہ زبور اس کی کتاب ہے, کلام نہیں ہے. ہم پہ اللہ کا احسان ہوا, اللہ نے ہمیں جو قرآن دیا یہ صرف اس کی کتاب نہیں, اس کا کلام بھی ہے. کتاب اور کلام میں فرق کیا ہے؟ علماء کرام تشریف فرمائیں. کتاب اور کلام کے اندر شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی, سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ, وہ فرمایا کرتے تھے کتاب اور کلام میں فرق یہ ہے, کتاب میں مفہوم خدا کا ہوتا ہے, الفاظ فرشتوں کے ہوتے ہیں. الفاظ خدا کے نہیں ہوتے, مفہوم خدا کا ہوتا ہے, الفاظ فرشتوں کے ہوتے ہیں. کلام وہ ہوتا ہے جس میں الفاظ بھی خدا کے ہوتے ہیں, مفہوم بھی خدا کا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ تورات اللہ کی کتاب ہے, مفہوم خدا کا ہے, الفاظ فرشتوں کے ہیں. انجیل اللہ کی کتاب ہے, مفہوم خدا کا ہے, الفاظ فرشتوں کے ہیں. زبور اللہ کی کتاب ہے, مفہوم خدا کا ہے, الفاظ فرشتوں کے ہیں. قرآن صرف اللہ کی کتاب نہیں, اللہ کا کلام بھی ہے, اس میں مفہوم بھی خدا کا ہے, الفاظ بھی خدا کے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میری اس نعمت کو یاد کرو, جس نعمت جیسی نعمت میں نے تم سے پہلے کسی کو نہیں دی, تمہیں اپنا کلام دیا. اور یہ جو حافظ صاحب رمضان کے مہینے میں قرآن سناتے ہیں, میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرتا ہوں, ایمانداری سے بتائیے, کیا کسی حدیث میں یا قرآن کی کسی آیت میں یہ آتا ہو کہ کل میدان محشر میں ڈاکٹر اپنے خاندان کے لوگوں کی اللہ کے ہاں سفارش کرے گا؟ کیوں جی؟ ذرا اونچی آواز سے. کیا کوئی انجینئر اللہ کی عدالت میں اپنے خاندان کے لوگوں کی سفارش کرے گا؟ یہ حافظ قرآن جس کے سینے میں اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ نے ہم پہ بڑی نعمت کی. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میدان محشر میں کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے, ان کا حساب کتاب ہوگا. اللہ رب العزت فرمائیں گے نیکیاں ان کی کم ہیں, گناہ ان کے زیادہ ہیں, لے جاؤ ان کو جہنم کی طرف. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک حافظ قرآن کھڑا ہو جائے گا, یا اللہ ان لوگوں کو میں جہنم کے اندر نہیں جانے دوں گا. دنیا کے اندر تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر تو میرا کلام اپنے سینے کے اندر محفوظ کرے گا تو میں تیرے خاندان کے 10 لوگوں کے بارے میں تیری سفارش قبول کروں گا. یا اللہ یہ میری پھوپھو ہے, یا اللہ یہ میرا ماموں ہے, یا اللہ یہ میری خالہ ہے, یہ میرے خاندان کے وہ 10 افراد ہیں جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے. یا اللہ میں بھی جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تو ان کو جنت میں نہ بھیج دے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا والذی
نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ اس حافظ کے کہنے پہ 10 لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ اللہ کا کلام جو اللہ نے ہمیں نعمت کی صورت میں دیا، اور آج 1400 سال کے بعد بھی اس قرآن کا معجزہ 1400 سال گزرنے کے بعد اللہ کا یہ کلام اسی طرح محفوظ ہے جس طرح میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا تھا۔ آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا کے اندر آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے، مسلمانوں سے بھی زیادہ دنیا میں عیسائی ہیں، اور علماء کرام تشریف فرمائے ہیں اس وقت بھی مارکیٹ کے اندر عیسائیوں کی مذہبی کتاب انجیل کے 4 نسخے ملتے ہیں۔ ایک کہتا ہے یہ انجیل ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، تیسرا کہتا ہے میری انجیل ٹھیک ہے۔ ان 4 نسخوں میں سے کوئی نسخہ ایسا نہیں ہے جس پہ عیسائی ہاتھ رکھ کے کہے یہ میرے پاس وہ کتاب ہے جو میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آج دنیا کا کوئی یہودی تورات کے کسی نسخے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ وہی تورات ہے جو میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، 1000 بار الحمدللہ، لاکھ بار الحمدللہ، میرے رب کا یہ احسان ہے آج دنیا کے کسی کونے میں ایک 10 سالہ حافظ قرآن کھڑا ہو کے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے پورا چیلنج کر کے کہہ سکتا ہے میرے سینے کے اندر وہی کتاب محفوظ ہے جو 1400 سال پہلے میرے پیغمبر کے قلب اطہر پہ اتری تھی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اللہ کا کلام آج بھی محفوظ ہے، اور دنیا میں جتنے حفاظ اس کلام مجید کے ہیں اتنے آپ کو کسی کتاب کے حفاظ نہیں ملیں گے۔ پہلے لوگ کہتے تھے، ایک وقت تھا کہ حافظ قرآن ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا، بڑے دور دراز سے حافظ منگوانے پڑتے تھے رمضان میں مصلی سنانے کے لیے، اور اب حالت یہ ہو گئی ہے حافظ اتنے زیادہ ہو گئے کہ مسجدیں کم پڑ گئی ہیں۔ ہمارے اس سال بھی تلا گنگ میں ایک مدرسہ ہے، وہاں اس مدرسے میں 40 جگہ حفاظ نے قرآن مجید سنایا ہے۔ ایک مدرسے کے اندر 40 حفاظ جن کو مسجد میں جگہ نہیں ملتی، کوئی سین میں کھڑا ہے، کوئی برآمدے میں کھڑا ہے، کوئی کمرے میں ہے، کوئی دوسری منزل پہ ہے، 40 حفاظ ایک جگہ قرآن سنا رہے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ نے 2 نعمتیں ہمیں ایسی دی ہے، ایک اپنا رسول، اپنا محبوب پیغمبر، اور دوسرا قرآن جیسی کتاب۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت کے کچھ لوگ آپ دیکھیں گے جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے بجائے دنیا کی تعلیم دیں گے، قرآن سے اپنے بچوں کو دور رکھیں گے۔ اور علماء کرام تشریف فرمایا مسئلہ یاد رکھنا، قرآن مجید حفظ کرنا فرض واجب نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے، لیکن ناظرہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا
ہر مسلمان مرد اور عورت پر نماز کی طرح فرض ہے. نازلہ قرآن مجید ہر مسلمان پہ فرض ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم دیکھو میری امت کے لوگ دنیاوی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں اور دین کی تعلیم سے دور رکھیں, قرآن کی تعلیم سے دور رکھیں, میری سنت کی تعلیم سے دور رکھیں, فرمایا یقین کر لو قیامت تمہارے سروں پہ کھڑی ہے. اور ہمارے ہاں ناراض نہ ہونا, جنازے کے موقع پہ بعض اوقات مولوی صاحب کو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے تو قرآن اور سنت میں سے کوئی بھی دعا اسے یاد ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے. یہ اعلان کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ مولوی صاحب جانتے ہیں کہ میرے مقتدیوں کے اندر, ان جنازہ پڑھنے والوں کے اندر ایسے لوگ بیچارے بھی کھڑے ہیں جن کو اتنا بھی دین کا علم نہیں ہے کہ آج ابا حضور دنیا سے چلے گئے, ساری زندگی اولاد کے لیے مشقتیں اٹھانے والا, اور بیٹا کھڑا ہے باپ کا جنازہ پڑھنے, لیکن کیا کرے جنازے کی دعا ہی یاد نہیں ہے. تو میرے دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی تعلیم دینا, حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن خدا بندے کائنات کی بارگاہ کے اندر فرشتے کچھ مجرموں کو پکڑ کے لائیں گے. یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام اعمال کے اندر نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہے, ان پہ فرد جرم عائد کریں گے. اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا جاؤ میرے فرشتوں پکڑو اور ان کو جہنم میں پھینک دو. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ مجرم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے, یا اللہ ہمیں اعتراف ہے یہ گناہ ہم نے کیے, ہم مانتے ہیں یہ جرم ہم نے کیے, یہ سارے گناہ ہمارے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ ان لوگوں کو بھی تو سزا ہونی چاہیے جنہوں نے دنیا کے اندر ہمیں مجرم بنایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ میدان محشر میں سے ان لوگوں کو پکڑ کے لاؤ جنہوں نے دنیا کے اندر تمہیں مجرم بنایا ہے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وہ اللہ کی عدالت میں واپس آئیں گے, کسی کے ہاتھ کے اندر اپنی ماں کا گریبان ہوگا, کسی کے ہاتھ کے اندر اپنے باپ کا گریبان ہوگا. یا اللہ یہ مجرم ہیں ہمیں بنانے والے. میں سکول نہیں جاتا تھا, ماں میری پٹائی کرتی تھی, میں کالج نہیں جاتا تھا, باپ مجھے سزا دیتا تھا. یا اللہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا, کبھی باپ نے مجھے نماز کا کہا ہی نہیں ہے. یا اللہ میں رمضان کے مہینے میں بھی ایک روزہ بھی نہیں رکھتا تھا, باپ نے کبھی بھی مجھے روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا. یا اللہ بچپن کے اندر ہم جرم کرتے رہے, جوانی کے اندر ہم ان جرائم کے عادی بن گئے. یا اللہ آج ہمارے ساتھ ہمارے والدین کو بھی جہنم کے اندر ڈالیے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے پہناؤ ان کے والدین کو بیڑیاں اور اٹھا کے پھینک دو ان کو جہنم میں. میرے دوستو سوچنے کا مقام ہے. ایک طرف وہ اولاد ہے جو اولاد اس اپنی قوم, اپنے خاندان اور اپنے والدین کو جن پہ جہنم واجب ہو چکی ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانے والی ہے, اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والی ہے. اور دوسری طرف وہ اولاد ہے کہ جو والدین کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانے والی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا
قرآن کا رشتہ دائمی رشتہ ہے، رسول کا رشتہ دائمی رشتہ ہے، یہ قرآن کا رشتہ قیامت والے دن بھی کام آئے گا۔ اور میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میدان محشر کے اندر جب بندہ اللہ کی عدالت میں جائے گا، اس کے دائیں طرف سے قرآن آ جائے گا، بائیں طرف سے روزہ آ جائے گا، روزہ آ کے کہے گا یا اللہ سارا دن میں نے اس کو بھوکا رکھا، سارا دن میں نے اس کو پیاسا رکھا، یا اللہ آج میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول کر۔ دوسری طرف سے قرآن آئے گا، قرآن کہے گا یا اللہ رات کو یہ میری تلاوت کرتا رہا، مصلی پہ کھڑا رہا، یا اللہ دنیا میں اس نے میری تلاوت کی ہے، آج میں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ فرمائیں گے روزے کو تو بھی ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش رد نہیں کی جا سکتی، قرآن کو کہیں گے تو بھی ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش رد نہیں ہو سکتی، جاؤ میرے بندے کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ اللہ رب العزت رمضان کے بعد بھی ہمارا یہ تعلق قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔